بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 39 ہے۔ بحث چل رہی تھی قضا کے مثالوں کی، سمجھ میں آ گیا نا؟ قضا کی ہمارے جو مصنف منار بیان کیے ہیں 3 قسم بیان کی، کیا بولے ہیں؟ قضائے کامل، نہیں سوری قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول، اور قضا شبیہ بالادا۔ حالانکہ بولنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ بولنا چاہیے تھا قضا کی 2 قسمیں ہیں، قضا محض اور قضا شبیہ بالادا، معنی ادا۔ پھر قضا محض کی 2 قسمیں ہیں، قضا محض کی 2 قسمیں کیا کیا ہے وہ؟ قضا بمثل معقول، بمثل غیر معقول، پھر شبیہ بالادا، یہ 6۔ اب اس کی تینوں کی مثالیں بھی دے دی گئی ہیں۔ ان مثالوں کے دیتے دیتے انہوں ایک بات بتائے تھے، فدیہ جو ہے نا، فدیہ کیا ہے؟ روزے کا بدل ہے یا روزے کی قضا ہے، یہ بمثل غیر معقول۔ غیر معقول کا مطلب یہ ہے کہ اس مثل کو ہم اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مثل بتایا ہے۔ تو جب بمثل غیر معقول ہے تو جو چیز غیر معقول ہوتی ہے اس کو اپنے جو ہے مورد پر ہی محمول کیا جاتا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے نا بھائی، یہ مسئلہ تو بہت پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، جیسے کہ جو ہے قہقہہ لگانے سے، حالت نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو کا ٹوٹنا، وہ کیا ہے؟ وہ غیر معقول حکم۔ تو اس غیر معقول کو کیا کریں؟ وہیں پر محمول کریں۔ تو چنانچہ یہ بتایا گیا قہقہہ لگانے سے ہی وضو ٹوٹے گا، اور وہ نماز بھی ایسی ہونی چاہیے جو رکوع سجدے والی ہو، کیونکہ جس نماز میں قہقہہ لگانے پر وضو ٹوٹنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ نماز کون سی تھی؟ رکوع سجدے والی تھی۔ چنانچہ حالت نماز جنازہ میں لگائے تو قہقہہ وضو نہیں ٹوٹے گا بولا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ سب جو چیز غیر معقول ہوگی اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے مورد پر ہی محمول رکھنا پڑے گا، اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی بنیاد کو لے کر احناف پر ایک اعتراض ہوتا۔ اعتراض کیا ہوتا؟ اے احناف، آپ لوگوں نے جو ہے روزے کا بدل، روزے کی قضا فدیے کو قرار دیا ہے اور کہا یہ قضا غیر معقول، یہ قضا بمثل غیر معقول ہے۔ بولیے، تو اس کو اپنے مورد پر ہی محمول کرو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احناف کیا کرے معلوم ہے؟ مورد سے آگے بڑھا دیے، اپنے مورد سے کہاں آگے بڑھا دیے ہیں؟ نماز میں آگے بڑھا دیے۔ چنانچہ احناف نے، بعض فقہاء احناف نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر رحمت اللہ میاں کی کچھ نمازیں رہ گئی تھی، انہوں اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ایسی عمر تک آپ پہنچے ہیں کہ اب وہاں سے انہوں جو ہے اتنی نمازیں قضا کرنا چاہے تو کر بھی نہیں سکتے، بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آ گئے، مرنے سے پہلے انہوں وصیت کر کے مر رہے ہیں، میری جو نمازیں جو ہے میرے ذمہ میں قضا رہ گئی تھی، تم اس کی طرف سے کیا کرو؟ فدیہ دے دو۔ کیا کرو؟ فدیہ دے دو۔ تو احناف نے کہا کہ اگر انہوں وصیت کر کے مرے تو جو ہے ان کے ہر نماز کے بدلے میں ایک اتنا فدیہ دے دینا جتنا کہ ایک روزے کے بدلے فدیہ دیا جاتا ہے۔ تو روزانہ کی اگر 5 نمازیں کسی آدمی کی فوت ہو گئی تھی، قضا ہو گئی تھی، اور وہ ادا کرنا چاہتا تھا، نہیں کر سک رہا، بیچارہ بہت ضعیف ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا، بہت بوڑھا ہو گیا، تو انہیں کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر کے مر سکتا ہے۔ تو ہر نماز کے بدلے فدیہ کا مطلب روزانہ کے 5 نماز ہوں گے، 5 فدیہ، 5 نمازوں کے 5 فدیہ، اندازاً روز کے 500 روپے، اندازاً روز کے 500 روپے۔ اس طرح اگر وہ فدیہ دے دیا جائے تو احناف نے کہا امید ہے کہ وہ روزے اس کے ذمے سے جو ہے ادا ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، سوری نمازیں بات نماز میں چل رہی نا، وہ نمازیں اس کے ذمے سے ادا ہو جائیں گے، روزے میں تو پکا ہے، نمازوں میں۔ دوسری چیز، اگر جو ہے انہوں وصیت کر کے تو نہیں مرے، لیکن ان کے وارثین میں سے، مثال کے طور پر ان کے وارثین جو بیٹا وغیرہ خوب پیسے کمایا، اس کا اپنا پیسہ، ان کا نہیں، ان کی وراثت میں کیا نہیں، ان کا اپنا پیسہ ہے، اس نے یہ سوچا کہ میرے ابا سے جو ہے کوئی چیزیں، کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، تو میں ایسا کروں کہ ہمارے ابا کو جو ہے ان کی جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں یا قضا ہو گئی ہیں، ان نمازوں کی ادائیگی کی کچھ فکر کروں۔ تو اس کو کوئی مفتی احناف کے بتا دیے کہ ایسا کرو، ہر نماز کے بدلے ایک جو ہے اتنا فدیہ دے دو جتنا روزے کے بدلے فدیہ ہوتا ہے، یعنی 2.5 کلو گیہوں۔ امید ہے کہ تمہاری ابا کی نمازیں جو ہے اس سے ادا ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اب آئیے اعتراض پر۔ اعتراض کرتا ہے روزے کی جو قضا تھی وہ بمثل غیر معقول تھی، روزے کی جو قضا فدیے کے ساتھ تھی، سمجھ میں آ گیا نا؟ پھر اس کو کیا کرے آپ؟ نماز کی جگہ پر لا دیے، نماز کی جگہ پر لا دے کے بول رہے ہیں کہ نماز کی بھی اگر قضا کوئی ادا نہیں کر سکا تو لاسٹ مومنٹ میں، خود بھی بول رہے ہیں آپ، یا مرنے کے بعد اس کے وارثین اگر ادا کر دیے ہیں تو نمازیں جو ہے اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گی۔ یہ جو بول رہے ہیں آپ، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ ایسا آگے تو نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس کا جواب مصنف دیتے ہیں، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ صرف احتیاطاً ہم بول رہے ہیں، یہ صرف احتیاطاً بول رہے ہیں، یہ اثر اس کی قضا نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی عمر میں اس کو یاد آیا کہ میری نمازیں چھوٹ گئی ہیں،
میں آپ پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ نہیں سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی کی 5 سال کی نماز چھوٹ گئی, اب انہیں بڈھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, اب بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے, ملک الموت اب آتا جب آتا نہیں معلوم, تو ایسی صورت میں انہیں اب شروع کرنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ اتنی نمازوں کی قضا نہیں کر سکتا نا, تو اب اس بیچارے کو کچھ نہ کچھ حل بتانا ہے آپ کو. تو اس واسطے بولے احتیاطاً تم کیا کرو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس طرح جو ہے اس کے عوض میں فدیہ قبول کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزے میں اس کا حکم دیا ہے, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نمازوں کے عوض میں بھی جو ہے اس طرح جو ہے فدیہ قبول کر لے. یہ صرف احتیاطاً بولے ہیں, یہ خاص طور پر اس کی قضا ہے کر کے ہم فتویٰ نہیں دیے, یہ جواب دے دی بس, سمجھ میں آیا نا. چنانچہ اسی وجہ سے ان کی وراثت میں اگر انہوں وصیت کر کے مرے تو خرچ کر دیں گے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وصیت مرنے کے بعد ان کی وراثت میں سے خرچ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے ذمے میں جو ہے یہ کوئی ایسا فریضہ نہیں ہے اس وقت کہ جو ہے جیسے قرض ہوتا ہے, یہ ایسا قرض نہیں ہے اس وقت کے جیسا قرض ہوتا ہے کہ آدمی مر گیا تو پہلے اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے, اس کے بعد وارث میں تقسیم ہوتے ہیں. لیکن اگر ذمے میں جو ہے نمازیں چھوٹ گئی ہیں, روزوں کی بات ہے, اگر ذمے میں نمازیں چھوٹ گئی ہوں تو نمازوں کا فدیہ ادا کر کے اس کے بعد جو ہے وراثت تقسیم ہوگی, ایسی بات نہیں رہے گی. اگر وصیت کرو تو رہے گی, اگر وصیت بھی نہیں کرے انہوں اور جو ہے کیا کہتے ہیں مال ہے تو ادا نہیں کریں گے. ہاں اگر ان کے وارثین میں سے کوئی اپنے پیسوں سے ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کی مرضی, جیسے سب اصالہ ثواب ہوتا ہے ویسے ہی سمجھا جائیں گے, اس کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے. اور یہ صرف احتیاطاً اس بات کی امید رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے امید ہے کہ قبول کر لے, بس اتنا ہی. یہ ایک شرعی حکم کے طور پہ ان پر ذمہ داری نہیں رہی. تو نمازوں کے بدلے میں فدیہ, نمازوں کے وہ بھی کیسے موقع پر, ایسے ٹائم پہ کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھ سک رہے ہیں. اگر کوئی آدمی ہٹا کٹا ہے, پڑا ہوا ہے, بیٹھ کے صحیح نماز پڑھ سکتا, نہیں بھائی میرے کو نماز پڑھنے ہاتھ میں فدیہ دے تو مجھے ادا ہوتا, کیا نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں بولتے ہو. اور حنفی ایسا فتویٰ دیتے ہی نہیں, ایسا کیسا ہو سکتا بولتے. صرف لاسٹ مومنٹ کے بارے میں بول رہے ہیں, وہ بھی صرف اس طور پر کہ احتیاطاً دے دیا جائے, امید ہے کہ اللہ قبول کر لے. اب اس کے بعد تو کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو, سمجھ میں آ گئی نا بات. ہاں تو یہ اصل میں قضا بمثل غیر معقول ہے, اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا, صرف احتیاطاً دینے کے لیے کہہ دیا گیا, بس اتنی سی بات ہے. دیکھیے بھائی آگے, وجوب الفدیۃ فی الصلاۃ للاحتیاط, فدیے کا واجب ہونا نماز میں احتیاط کی وجہ سے. یہ جواب سوال مقدر ہے, جواب سؤال مقدر, سوال مقدر کا جواب. دفع دخل مقدر, کیا بولتے ہیں اس کو, جو سوال مقدر ہے اس کا جواب ہے, جو سوال ہے اس کا جواب ہے. تقریر اس کی تقریر یعنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان الفدیۃ فی الصوم للشیخ الفانی لما كانت ثابتۃ بنص غیر معقول, بنص غیر معقول. اس کی تقریر یہ ہے کہ فدیہ روزے میں شیخ فانی کے لیے, شیخ فانی کے لیے, کس کے لیے, عیسیٰ کے لیے, ایسے بوڑھے آدمی کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتا, جیسے شوگر پیشنٹ سمجھو, جب ثابت ہے وہ نص غیر معقول کے ساتھ تو مناسب ہے کہ ان تقتصروا علیہ, کہ تم اس پر اسی پر اکتفا کرو, تم اسی پر اکتفا کرو, اس پر دوسروں کو قیاس مت کرو, اس کو آگے مت بڑھاؤ. ولم تقیسوا علیہ, اور تم اس پر قیاس مت کرو. من مات, جو آدمی مر جائے, وعلیہ صلاۃ, اور اس پر نماز ہے, مع انکم قلتم, باوجود کہ تم کہتے ہو, انہ اذا مات وعلیہ صلاۃ, اور بے شک جب آدمی کوئی مرتا ہے اور اس پر نمازیں ہوں, واوصى بالفدیۃ, اور اس نے فدیے کی وصیت کی ہو, یہ خاص ہے, فدیے کی وصیت کئی کہ نمازوں کی فدیے کی. یجب علی الوارث, تو وارث پر واجب ہے کہ ان یفدی بعوض کل صلاۃ ما یفدی لکل صوم, ما یفدی لکل صوم, کہ فدیہ دے ہر نماز کے عوض کے بدلے, ہر نماز کے عوض میں اتنا جو فدیہ دیا جاتا ہے ہر روزے کے لیے, صحیح قول کے مطابق. اللہ صاحب ہے تو صحیح قول کے مطابق, یعنی صحیح قول اس بات سے بول رہے ہیں کہ بعض لوگ جو ایک دن کے لیے ایک فدیہ کافی بولتے ہیں, بعض لوگ کیا بولتے ہیں حنف میں, میں جو بولا تھا وہ کیا ہے, ہر نماز کے لیے ایک فدیہ, یہ صحیح قول کے مطابق. تو ہر نماز کے لیے فدیہ دے دے جتنا جو ہے ایک روزے کے لیے فدیہ دیا جاتا ہے. فاجاب, تو مصنف نے جواب دیا, اس اعتراض کا مصنف نے جواب دیا, بان وجوب الفدیۃ فی قضاء الصلاۃ للاحتیاط لا للقیاس, اس طور پر کہ فدیے کا واجب ہونا نماز کی قضا میں احتیاط کے لیے ہے, لا للقیاس, قیاس کے لیے نہیں ہے. وذالک, اور وہ اس لیے ہے کہ لان نص الصوم يحتمل ان يكون مخصوصا بالصوم. اب تفصیل بتاتے ہیں, کیا تفصیل بتاتے ہیں معلوم ہے. دیکھیں بھی روزے میں جہاں پر فدیے کا ذکر آیا ہے وہاں پر دو حال سے خالی ہے, یا تو یہ سمجھا جاتا ہے یہ خاص روزے ہی کے لیے ہے, یا روزے کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے, دونوں میں سے کوئی ایک شکل ہے نا. اگر خاص روزے ہی کے لیے ہے تو پھر اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے.
لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ روزے کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کے لیے بھی ہے، تو دوسری عبادات کے لیے بھی اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی امکان کو نظر میں رکھ کے صرف ہم یہ بولے ہیں، اسی امکان کو کہ احتیاطاً نماز میں دے دو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور فدیے کے قبول کر لے تو بہت اچھی چیز، اگر قبول نہ بھی کرے تو ثواب تو کہیں نہیں گا، اگر قبول ثواب تو صدقے کا مل ہی جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چلو بھائی نمازیں نہیں پڑھا لیکن صدقہ تو خوب دیا، نمازیں خوب دیا، تو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اپنے فضل سے معاف کر دے، بس تیس بات ہے۔ تو اور وہ اس لیے ہے کہ روزے کی نس یہاں میں روزے کی فدیے کا جو حکم آیا ہے، احتمال لگتا ہے کہ وہ خاص ہو روزے کے ساتھ، اور احتمال لگتا ہے کہ وہ معلول ہے کسی عام علت سے، وہ معلول ہو کسی عام علت سے جو پائی جاتی ہو نماز میں، یعنی عاجزی، یعنی روزے سے جب عاجز ہو گیا تو فدیہ دے دو، نماز سے جب عاجز ہو گیا ہے تو بھی فدیہ دے دو کا امکان ہے، نماز سے جب عاجز ہو گیا کا امکان ہے۔ والصلاۃ نظیر الصوم، اور نماز بھی روزے کی مثال ہے، بل اہم منہ، بلکہ اس سے زیادہ اہم ہے، فی الشان والرفعت، شان اور بلندی میں۔ فامرنا بالفدیۃ عن جانب الصلاۃ، تو ہم نے حکم دے دیا ہے فدیے کا نماز کی جانب سے بھی۔ فان کفت عنہا عند اللہ تعالی فبہا، اگر کافی ہو جائے، اگر کافی ہو جائے نماز کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت اچھی چیز ہے، فبہا نے تو بہت اچھا ہے، فبہا کس کو بولتے ہیں؟ بہت اچھا ہے، ہاں۔ وَإِلَّا فَلَهُ ثواب الصدقہ، ورنہ تو اس کے لیے صدقے کا ثواب مل ہی جائے گا، سمجھ میں آ گیا؟ وَلِهَذَا قَالَ محمد فی زیادات تُجْزِئُهُ انشاءاللہ، اسی وجہ سے امام محمد نے زیادات میں کہا ہے اس کو کافی ہوگا اگر اللہ چاہے تو، اس کو کافی ہوگا اگر اللہ چاہے۔ والمسائل القیاسیہ لا تعلق بالمشیۃ، لا تعلق بولیں گے، اور مسائل قیاسیہ کو معلق نہیں کیا جاتا ہے مشیت سے کبھی بھی، یعنی یہ بولنا چاہتے ہیں کہ امام محمد کا جملہ تجزئہ انشاءاللہ جو ہے نا، اگر اللہ چاہے تو اس کو کافی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پر ہم قیاس نہیں کیے ہیں، یہ اس پر ہم نے قیاس نہیں کیا ہے، بلکہ جو بطور امکان کے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اور مسائل قیاسیہ کو مشیت سے یعنی انشاءاللہ سے معلق نہیں کیا جاتا، مسائل قیاسیہ کو مشیت سے بولے تو انشاءاللہ سے مشیت کبھی بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ کما اذا تطوع به الوارث فی قضاء الصوم من غیر ایصاء نرجو القبول منه انشاءاللہ، ایسا ہی ہے جیسا کہ جب اس کو ادا کر دے وارث، جب اس کو اپنی طرف سے ادا کر دے، تطوع مانے اپنی طرف سے۔ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ اگر رحمت اللہ میاں مر گئے، ان کے اوپر روزے کی قضا بھی بہت ساری رہ گئی تھی، انہیں مر گیا وصیت بھی نہیں کرے اس کی روزے کی، لیکن ان کے جو ہے اولاد کے پاس خوب پیسہ ہے، تو ایک بیٹا یہ چاہا کہ جو میں کیا کروں گا بھائی، ہمارے ابا روزے نہیں رکھ سکے تھے بیماری میں ان کی طرف سے کیا کروں گا، فدیہ دے دوں گا، تو وہ فدیہ دے دیے، تو بھی یہاں پر بھی بولا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ فدیہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ، پکا ہم نہیں بول سکتے کیونکہ انہوں وصیت کرے تو پکا تھا وہ، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ نفلی طور پر اس کو ادا کر دے وارث روزے کی قضا میں بغیر وصیت کیے کہ وَنَرْجُو الْقَبُولَ مِنْهُ انشاءاللہ، اور ہم اس سے قبول کرنے کی امید رکھتے ہیں اگر اللہ چاہے تو، فَقَضَا هَذَا، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ نماز کے بارے میں بھی یہ سمجھے یہ ہم کہ انشاءاللہ قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔